یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 12 تا 15 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور ہم نے رات اور دن دو نمونے بنائے، پھر مٹا دیا رات کا نمونہ اور بنا دیا دن کا نمونہ دیکھنے کے لیے، تاکہ تلاش کرو اپنے رب کا تم فضل اور تاکہ معلوم کرو برسوں کی گنتی اور حساب، اور سب چیزیں ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیں۔ اور جو آدمی ہے ہم نے اس کی قسمت یعنی اس کے اعمال اس کے ساتھ گردن میں لگا دیے اور نکال کر دکھائیں گے اسے قیامت کے دن ایک کھلی ہوئی کتاب کی شکل میں، اور کہا جائے گا کہ پڑھ لو اپنی کتاب، بس آج تم اپنے حساب کے لیے کافی ہو۔ اور جو کوئی ہدایت پر آیا تو اپنے ہی بھلے کے لیے آیا، اور جو کوئی گمراہ ہوا وہ اپنے ہی برے کے لیے ہوا، اور کسی پر بوجھ دوسرے کا نہیں ڈالا جائے گا، اور ہم کسی کو عذاب نہیں بھیجتے جب تک کہ ہم کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ مذکورہ آیات میں اللہ رب العزت نے رات اور دن کے بدلنے اور ان کے اختلاف کو اپنی قدرت کاملہ کی نشانیاں بیان فرمائیں اور بتایا کہ رات کو اللہ نے تاریک بنایا اور دن کو روشن، اور اس میں بڑی حکمتیں رکھ دیں۔ رات کی تاریکی کی حکمت یہ بیان فرمائی کہ اندھیرا ہونا اور رات کا ہو جانا سب کے لیے فائدہ مند یوں ہوتا ہے کہ سب اس وقت آرام کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں، اور اس وقت وہ رات کی تاریکی میں نیند اور آرام سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور قدرت نے ایسا نظام بنا دیا کہ انسان ہوں یا جانور ہوں سب کے لیے تاریکی ہی میں نیند اسے راحت دیتی ہے، اور پورا عالم اس وقت محو خواب ہو جاتا ہے۔ اگر لوگوں کی نیند کے اوقات مختلف ہوں تو پھر دوسروں کے لیے اس میں بہت بڑا حرج ہو جائے گا۔ اور دن کو روشن کرنے میں اس جگہ دو حکمتیں بیان فرمائیں۔ پہلی یہ کہ دن کی روشنی میں آدمی اپنی روزی تلاش کرتا ہے، محنت مزدوری، صنعت و حرفت وغیرہ، یہ ان سب کے لیے دن کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔
اور دوسری حکمت یہ بیان کی کہ دن اور رات کے اختلاف میں اور ان کے آنے جانے میں سالوں اور برسوں کا حساب، دنوں کا حساب، مہینوں کا حساب اس سے لگایا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرے حسابات بھی دن اور رات کی آمد و رفت کے سے متعلق ہو جاتے ہیں۔ اگر دن رات کا یہ اختلاف نہ ہو تو پھر بہت سارے معاملات کے اندر میعاد مقرر کرنے میں، میعاد کو متعین کرنے میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ اس سے اگلی آیت میں فرمایا کہ ہر انسان کا عمل اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہے وہ عمل اس کے ساتھ ہے، اور جیسے ہی وہ اس کا وقت دنیا کے اندر پورا ہوتا ہے وہ اس کے اعمال کا سلسلہ بند کر دیا جاتا ہے، اور پھر قیامت کے دن اسے کتاب کی صورت میں کھول کر سامنے لایا جائے گا، اور پھر وہ اسے کہا جائے گا کہ آج تم اپنے نامہ اعمال کو خود ہی پڑھ لو، اور اس کے بعد تم اپنے لیے خود ہی فیصلہ کر سکتے ہو کہ تمہارا مقام کیا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ جو کوئی ہدایت پر آئے گا تو اس ہدایت کا جو اچھائی ہے اور اس کی جو جزا ہے وہ اسے ہی ملے گی، اور جو کوئی اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ گمراہی کو اختیار کر لیتا ہے تو آخرت میں اس کا خمیازہ بھی اسے خود ہی اٹھانا پڑے گا۔ یہ بات بتا کر کہ کسی پر کوئی احسان نہیں، اپنے ہی بھلے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اگر اس بات کو پھر بھی سمجھ میں نہیں لاتے تو پھر اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے بھی خود ہی تیار ہو جائیں۔ اور قیامت کے دن یہ فرمایا کسی کا بار بوجھ کسی دوسرے کے اوپر ہرگز نہیں ڈالا جائے گا۔ اور آخر آیت میں یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت ہر قوم کی طرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجتے رہے ہیں، اور جب تک یہ حجت پوری نہیں ہوتی ان پر عذاب نازل نہیں کیا جاتا۔ بعض ائمہ فقہا نے اس آیت کی روشنی میں یہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ کہ جو کفر کے باوجود کہ جن کے پاس کسی نبی اور رسول کی دعوت نہیں پہنچی انہیں عذاب نہیں ہوگا، اگر وہ اللہ کی توحید پر قائم ہیں۔ یہ عقائد ایسے ہیں کہ جنہیں عام آدمی اپنی عقل سے سمجھ سکتا ہے، وہ کفر پر ہوتے ہوئے شرک کے اندر مبتلا نہ ہوں تو ان پر عذاب واقع نہیں ہوگا۔ اسی سے یہ بتا دیا گیا کہ کفار کے وہ بچے جو بلوغت سے پہلے دنیا سے چلے گئے ان پر بھی آخرت میں عذاب نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب تک وہ بلوغت کی حد کو نہیں پہنچتے احکامات اور شریعت کے وہ مکلف بھی نہیں ہوتے ہیں۔ اس معنی بھی فرمایا گیا کہ کسی دوسرے کا بوجھ کسی دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ آخرت میں نامہ اعمال کے گلے کا ہار ہونے کا کیا مطلب بیان فرمایا گیا ہے۔ انسان کے اعمال اس کے گلے کا ہار ہیں، مراد یہ کہ اس کے ساتھ ہر وقت ہیں، اور اس کا ہر عمل اچھا یا برا لکھا جاتا ہے، اور قیامت کے دن پھر یہی اعمال نامے کی صورت میں اس کے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ وہ خود فیصلہ کر لے کہ وہ ثواب کا مستحق ہے یا عذاب کا مستحق ہے، کہ نامہ اعمال کے اندر اس کی اچھائی اور برائی سب موجود ہوگی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اس روز بغیر پڑھا لکھا آدمی بھی اپنے نامہ اعمال کو پڑھ لے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز بعض لوگوں کا نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ دیکھے گا کہ اس کے بعض اعمال صالحہ اس میں لکھے ہوئے نہیں ہیں، تو وہ عرض کرے گا کہ میرے پروردگار اس میں میرا فلاں فلاں عمل درج نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے جواب ملے گا کہ ہم نے ان اعمال کو اس لیے مٹا دیا کہ تم لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، یعنی اچھے اعمال جو نامہ اعمال میں لکھے جانے تھے وہ غیبت کی وجہ سے اس نامہ اعمال میں سے نکال دیے گئے، اور اس کی جگہ پر پھر غیبت کی برائی اس کے اندر درج کر دی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔